صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ درس قرآن میں ایک مرتبہ پھر تمام حضرات کو خوش آمدید استقبال ہے آپ تمام حضرات کا۔ سورہ توبہ یہ ایک بڑی زبردست جامع سورہ مبارکہ ہے جس میں اصحاب رسول کا بہت ہی خوبصورت تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج جو 11واں پارہ شروع ہوا تو رکوع نمبر 12 سے شروع ہوا، اس سے پہلے 11 رکوع پڑھے گئے اور اس کا اجمالاً اور تھوڑا سا تفصیلاً ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کچھ منافقین تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ مسلمانوں کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ آخری غزوہ تھا، اور اس غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جس جماعت نے اس وقت کے سپر طاقتوں کو للکارا، ٹکر دی ان کو، جا کر ان سے بات کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، لیکن بہرحال لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، اور حضور علیہ السلام واپس آ گئے۔ اور گرمی کے دن تھے سخت، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا۔ ان میں کچھ شامل ہونے والے منافقین تھے جو شامل نہ ہو سکے، اور بعض ایسے تھے جو اپنی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کہ آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑی غفلت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ان میں 10 صحابہ تھے اور 7 صحابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا۔ ستون توبہ آج بھی ریاض الجنہ میں آپ جاتے ہیں تو وہ ایسی جگہ انہوں نے باندھا تھا کہ حضور جب آتے جاتے تھے تو حضور ان کو دیکھتے تھے۔ ان میں حضرت مرارہ بن ربیع تھے، اور حلال بن امیہ تھے، حضرت کعب بن مالک تھے، حضرت ابو لبابہ تھے، اور دیگر اصحاب تھے۔ تو حضرت ذی وقار اس سورہ مبارکہ میں منافقین کو بھی واضح کر دیا۔ منافقین وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، مسلمانوں کو ورغلاتے تھے۔ جب کوئی سورہ مبارکہ نئی نازل ہوتی تو کہتے کہ ہاں بھائی کچھ اور بھی آیا ہے کیا؟ یہ ٹانٹنگ کرنا، ٹیس دینا، یہ طریقہ کار تھا۔ اور اصلاح کا جو طریقہ ہوتا ہے، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ اصلاح کا طریقہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے اندر درد ہو، آپ کے اندر جو ہے پہنچانے کا طریقہ کار ہو، زاویہ آپ کا اچھا ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں جتنے مصلحین جو کام کر رہے ہیں، ان میں جن لوگوں نے اسی طریقوں کو اختیار کیا جو حکمت پر مبنی ہے، تو آپ دیکھیں ان کا دائرہ کار بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ جو ہے ٹانٹنگ کرتے ہیں اور جناب اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر اپنی ورکنگ کر رہے ہیں۔ اس سے دین کا کوئی کام خاطر خواہ ہو نہیں رہا ہے، لوگ اس سے دین سے قریب نہیں آ رہے بلکہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ابھی ذہن میں خیال آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 طبقات واضح ہو رہے ہیں۔ ایک دین کا شاہکار طبقہ تیار ہو رہا ہے جو دین پر عمل کر رہا ہے، دین کو اپنے دل و جان سے قبول کرتا ہے، تو وہ دین کا شاہکار طبقہ تیار ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دین بیزار طبقہ تیار ہو رہا ہے، جو دین کو مانتا نہیں ہے، وہ دین سے بیزار رہتا ہے۔ ایک طبقہ یہ تیار ہو رہا ہے۔ تیسرا طبقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طبقہ وہ تیار ہو رہا ہے کہ جو دین سے دور رہ کر دین بیمار طبقہ تیار ہو رہا ہے۔ یعنی وہ دین کو ایسا نہیں کہ مانتا نہیں ہے، لیکن دین سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہا ہے، اس کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ جب دینی انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو وہ بیزار ہو رہا ہے، یعنی کہ بیمار ہو رہا ہے، اس کے اندر کی چیزیں بیمار ہو رہی ہیں، اس کا جو باہر کا جو آرگنز ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ کو بھی اگر ماحول اچھا نہ ملے، اگر وائرسز پھیل جائیں اور آپ وائرس والے علاقے میں چلے جائیں تو آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو دین سے دور ہو جاتا ہے تو وہ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میں 3 طبقات دیکھ رہا ہوں۔ یہ طبقہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی اس طرح کے طبقات موجود تھے، جو منافقین بھی تھے، منافقت کرتے تھے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ ان منافقوں کے روش سے آپ دیکھیں، پڑھیں قرآن کریم کو، کچھ نہیں ہوا۔ یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، بڑے بڑے منافق آئے جنہوں نے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اسلام غالب ہونے آیا ہے اس لیے یہ غالب ہوگا اور ہو کر رہے گا، چونکہ اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس نے ہر زمانے میں ایک طبقہ تیار کر کے رکھا جو حق پر تھا، حق پر ثابت قدم رہا۔ اس نے ہمیشہ ہر زمانے کے اندر حق کا ساتھ دیا، حق کے جھنڈے کو بلند کر کے رکھا۔ تو آپ کو ایسے لوگ آج بھی ملیں گے کہ جو قسم پرسی کی حالت ہے اور حالات ان کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جناب وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور حق کے ساتھ دیتے دیتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار آج جو موضوع ہے میرا، اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک ایسے طبقے کا ذکر کروں گا کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک 1400 سال کی تاریخ ہے جو ایک باقاعدہ طور پہ صحابہ کرام کے خلاف ایک لانچ کیا گیا، ایک باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف ایک کیمپین لانچ کیا گیا صحابہ کرام کے خلاف۔
اور وہ طبقہ بھی آج موجود ہے. یہ اسلام کے اندر ہے. اسلام کے اندر ہے کہ اس نے جناب جو ہے بہت خرابیاں پیدا کی, ذہنوں کو خراب کیا. اور خاص طور پہ ان کا جو مشن ہے یہ بڑا ہی خطرناک مشن ہے. یعنی ان کا جو مشن ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے جو ازواج ہیں ان کے خلاف جناب انہوں نے بہت زہر گھولا, کتابیں لکھیں, باقاعدہ ایک پلان کے تحت جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے ورغلایا, اور بڑے خطرناک قسم کے جو ہے فتاوی جات ان کے خلاف یا آرگومنٹس کیے صحابہ کے خلاف. اب یہ سب چیزیں کیا تھیں قرآن کریم کی روح سے آپ دیکھیے گا تو آپ کو ذرا سمجھ میں آئے گی باتیں. بہرحال میں انہی طبقے کے حوالے سے عرض کروں گا. دین, یہ رکوع نمبر 13 ہے جس پہ فرمایا دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں اپنے گفتگو کا آغاز دوسرے رکوع سے کرتا ہوں. توجہ ہے آپ لوگوں کی تمام کی؟ غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ریڈی ہیں؟ چلتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب یہ قرآن ہے نا, اب قرآن بار بار ایسے طبقے کو تحسین کرتا ہے, اٹھاتا ہے. آپ قرآن پہ غور کیجئے نا, یہ جو آپ لوگ جب محرم الحرام آتا ہے تو آپ کہتے ہیں قرآن جو ہے نا وہ دوسرے لوگ جو ہے نا بڑا اچھا جناب دلیل دیتے ہیں, فلاں دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں قرآن کی جو دلیل دیتے ہیں من مانی دلیل دیتے ہیں نا. آپ قرآن کریم مکمل ایمان لائیں قرآن پر, آپ کا ایمان پورے قرآن پر ہے تو پورا قرآن پیش کریں, پورا قرآن پیش کیجئے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, کہتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے. اب سبقت کرنے والوں کو جو ابتدائی طور پہ اسلام لانے والے کون لوگ تھے, اس کو آپ انالائسس کر کے دیکھیں, آپ غور کریں کون لوگ تھے جو قرآن کریم بیان کا سابقون الاولون. تمام کا اس بات پر اتفاق ہے صحابہ کرام میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے مسلمان ہوئیں, اور صحابہ میں سے جو مرد تھے ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر مسلمان ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا اسلام قبول کیا انہوں نے سب سے پہلے, اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے قبول کیا. تو یہ کیٹیگوریکل تقسیم ہے. میں یہاں پر عرض کروں گا کہ جب قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس کا جب ذکر آتا ہے تو اس پر ہمارے اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے. فتح القدیر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ میں افضل خلفائے اربعہ ہیں. خلفائے اربعہ یعنی کہ حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر بن خطاب, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 ہیں, یعنی کہ 4 کا ذکر تو ہو گیا, باقی جو 6 ہیں یہ 6 جو اس میں شامل ہو جائیں گے. خلفائے اربعہ, توجہ رکھیے گا ان باتوں پہ, اجماع ہے اس بات پر کہ افضل کون لوگ ہیں, یہ مسلمانوں کا اجماع. 4 صحابہ, اس کے بعد 6, اور پھر 6 کے بعد جو ہے حضرت, یعنی کہ 6 میں سے طلحہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہاں ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں, ان میں سے اکثر و بیشتر عشرہ مبشرہ میں سے وہ صحابہ کہ جو مسلمان ہوئے, یہ جس کے ترغیب اور جس کے تشویق اور جس کے تبلیغ پر اسلام قبول کیا, اس پہ آپ ذرا سا تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے ہی تبلیغ کرنے پر یہ مسلمان ہوئے, یعنی عشرہ مبشرہ. اب کیٹیگوریکل آپ دیکھتے جائیں اور ترتیب کو دیکھتے جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو افضل ہیں وہ افضل کے معیار کو کیا بیان کیا گیا ہے اور کس طرح بیان کیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد ہیں اصحاب بدر, پھر ہیں اصحاب احد, پھر حدیبیہ میں اہل بیت رضوان. یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مہاجرین کون ہیں اور انصار کون ہیں. مہاجرین سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ کی خاطر اپنے قوم, اپنے قبیلہ اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا, اور انصار سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف رسول اللہ کی مدد کی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مدینے میں پناہ دی. تو اب دیکھیے یہ دونوں جناب طبقات کا ذکر قرآن کریم میں کیا, مہاجرین و انصار. سب سے زیادہ ابھی ایک صاحب, جیسے پاکستان میں ایک صاحب ہے جو خامہ خواہ کے جناب جو ہے وہ اللہ تعالی لگائے رکھتے ہیں, اور ایک سوشل میڈیا کے ذریعے جو نا انہوں نے اس کو بھی اعتراض, مشاجرات صحابہ پر کبھی بات, پھر صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بات جو بات کرتے ہیں. امام نووی نے اس کا جواب دیا ہوا ہے اپنے مقدمے کے اندر. یہ ساری باتیں جو ہے نا مشاجرات صحابہ کے بارے میں, یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں. یہ طے شدہ چیزوں میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے, یہ سب چیزیں طے ہو چکی ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ امریکہ میں. اچھا, وہ امریکہ میں بیٹھ کر کے وہ للکارتے رہتے ہیں اور للکارتے رہتے ہیں, سارے پورے دنیا میں عالم اسلام کو للکارتے ہیں. اس کی عربی بھی اچھی, انگلش بھی اچھی, اردو بھی اچھی ہے.
اب وہ جناب اس طرح کے دیکھیں جو لوگ لانچنگ پیڈ ہوتے ہیں وہ بڑے تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں. اب وہ جناب وہاں سے بیٹھ کر کے سب کو للکارتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی آؤ مجھ سے بات کرو. اس کا جو سب سے بڑا جو فوکس ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے, اہل تشیع سے اس کا تعلق ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے, وہ جناب یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور بڑے دھڑلے سے اس عقیدے کی وہ ترویج و اشاعت کر رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں, مجھے کئی بچوں نے آ کے مجھ سے کہا تھا اور میں نے شاید اس پر نوٹس بھی نہیں کیا, لیکن بعد میں جب اس چیز کی حساسیت کا مجھے علم ہوا تو پھر میں نے اس چیز کو دیکھا سوشل میڈیا پر کہ آیا اس کے جو ہے اختلافات کی نوعیت کیا ہے, کن باتوں پہ وہ اعتراض کرتا ہے. تو صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے. بہرحال اب ظاہر سی بات ہے صدیق اکبر کوئی جب وہ خاطر میں نہیں لاتا معاذ اللہ, تو پھر اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے, اس بارے میں وہ کیسی بکواسات کرتا ہے. بہرحال تو یہ تو کچھ موجود ہے سوشل میڈیا پر, چل رہا ہے, لائیو چل رہا ہے, لائیو سیشن چل رہے ہیں, آپ کے بچے دیکھیں گے لامحالہ. اس میں سے کہیں کمزور لوگوں کا اگر ڈیبیٹ دیکھ لیا تو پھر وہ تو مروب ہو جائیں گے. مضبوط لوگوں نے بھی جو ہے اس سے رابطہ کیا اور اس کو جو ہے عرب والوں نے بھی کیا, عربی میں بھی ڈیبیٹس موجود ہیں, مناظرے موجود ہیں. بہرحال میں یہ نہیں کہتا آپ دیکھیں, دیکھنے کی بات نہیں کرتا, لیکن وہ جناب سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسلمات ہیں اس پر بھی حملے اور باقاعدہ طور پہ دھڑلے سے تبلیغ ہو رہی ہے. ابھی جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں سے بہت سے عالم بھی بننے والے ہیں, تمہارے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, تمہارے آگے چیلنجز تمہیں اب مقابلہ کرنا ہے, دیکھنا ہے. سوشل میڈیا میں میں اس پہ انشاءاللہ ایک باقاعدہ ایک سیشن کروں گا اور اس پہ کوشش کروں گا کہ میں بتاؤں اپنے بچوں کو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ورکنگ کیسے کرنی ہے. یہ میں آخری کے عشرے میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کروں گا. بہت سارے جب ہمارے اعتکاف کے بچے آ جاتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس وقت بھی سیشن پر بات کروں کہ آیا سوشل میڈیا پہ ہم نے کیسے مقابلہ کیسے کرنا, ورکنگ کیسے کرنی ہے. اب آنے والا جو وقت ہے وہ یہی ہے, اب اس سے آپ جان چھڑا نہیں سکتے. اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں سوشل میڈیا, تو یہ بیکار کی سی بات ہے کہ آپ کوئی اگر یہ کہتا ہے تو وہ جناب شتر مکھ کی طرح اپنے سر کو اندر ڈال دیتا ہے, پورا جسم اس کا باہر رہتا ہے, تو آپ آ کے پکڑ لیجئے صاحب. تو یہ جو ہے اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. اچھا چلیے اب ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقام کو سمجھنا ہے, چونکہ قرآن نے ان کے بارے میں بڑے واضح طور پہ فرمایا, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, واضح کیا, اور کیا ان کو ٹائٹل کیا دیا, ان کو سند کیا دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ قرآن کا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہو گیا, قرآن کا ٹائٹل یہ ہے, سند یہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ مدنی صورتوں کے اندر جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے, تو یہ خطاب کس سے ہے؟ پہلا سوال ہے ہمارا. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب ہو رہا تھا تو خطاب جو کر رہا تھا اللہ, اے ایمان والو, ہم تو تھے نہیں, ٹھیک ہے. اچھا امام بخاری بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور چلیں ائمہ اہل بیت بھی ہم عرض کر دیتے ہیں, ائمہ اہل بیت بھی نہیں تھے, چلو آپ کی بات کر لیتے ہیں. بھائی امام زین العابدین بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, امام زین العابدین سے آگے چلے نا, تو آپ کے ائمہ اہل بیت میں سے تو یہ بھی نہیں تھے, تو خطاب کس سے ہو رہا تھا؟ تو جب خطاب جن سے ہو رہا تھا اس کا تعین کیجیے آپ. خطاب ہو رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب آپ نے شاید اس بات پہ غور نہیں کیا, میرے اس سوال پہ غور نہیں کیا, پھر غور کیجئے نا آپ. یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کیجئے اے ایمان والو. تو سامنے کون تھے حضور کے سامنے؟ حضور جب کہتے تھے اے ایمان والو تو حضور کے سامنے کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ میں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا, تاریخ چلیں آپ تاریخ کی, چلو تاریخ میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں, آپ احادیث صحیحہ اٹھا کر دیکھیں, کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, سیدنا صدیق اکبر یا یہ اصحاب ثلاثہ یا خلفائے راشدین, ان سے حضور دور رہے ہوں؟ ارد گرد تو ہمیشہ یہ صحابہ رہتے تھے, حتیٰ کہ خلوتوں کے معاملات آئے, غار ثور کا معاملہ ہے تب بھی سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں, بدر کا مارکا آیا تب بھی ساتھ ہیں. تو جب یہ سب صحابہ ساتھ ہیں اور بار بار قرآن کی آیت آتی یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو آپ مجھے بتائیے ایمان والا اللہ جب کہہ رہا ہے تو کن کو کہہ رہا ہے؟ انہی کو تو کہہ رہا ہے, اور بار بار کہہ رہا ہے, ایک مرتبہ تو کہہ بھی نہیں رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے. تو دیکھیے دلیل یہاں موجود ہے کہ جس کو اللہ بار بار ایمان والا کہہ رہا ہے. اچھا چلیے آپ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع آیا جس میں منافقین کو نکال کے باہر کر دیا, حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا اے فلاں تو منافق ہے باہر نکل جا, اے فلاں تو منافق ہے باہر نکل جا. اب ہمارا سوال ہے کہ آپ کے بقول کہ تم جن کو منافق کہہ رہے ہو, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم نہیں تھا؟ انہوں نے اس کو منافق نہیں کہا, باہر کیوں نہیں نکالا؟ پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آگے چلیے, حضور نے ساتھ رکھا
یہاں تک کہ آخری جب ایام آئے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 90 ہجری کے اندر جب حج کی فرضیت ہوئی ہے، اور حج کی فرضیت کے وقت اب یہ سارے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا رہا، اور پھر جب 90 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی تو حضور نے کس کا انتخاب کیا کہ جاؤ تم جا کر کے مسلمانوں کی امامت کرو یا مسلمانوں کے امیر بنو اور حج کا خطبہ اور حج کے تمام معاملات کو تم دیکھو. تو جواب پوچھے کون تھا وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ہے آپ کی اس بات پر، امامت کا مسئلہ آیا، حضور علیل ہو گئے اور حضور اپنے حجرے میں ہیں. اب نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا تو حضور علیہ السلام کے سامنے سارے لوگ تھے. اب آخری وقت تک کے حضور نے کس کو پذیرائی دی، کس کو آگے بڑھایا؟ بتائیں آپ. تاریخ لے آئیے، تاریخ لے آئیے، روایت لے آئیے، ہم سب چیز لانے کے آپ کو دعوت دیتے ہیں، سب لے آئیے. آپ لا کے ہمیں بتائیے کس نے امت کی امامت کی ہے؟ جواب آئے گا ابوبکر صدیق. تو اب آپ سے پوچھتے ہیں کیا حضور کو یہ پتہ ہی نہیں چلا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھے اور یہ منافق تھے؟ آپ یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ خدا پہ کر رہے ہیں. آپ یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ رسول پہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ رسول نے ایک منافق کو، جو تم جو آج بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہو وہ کافر ہے. خاکم بدن میں یہ جو جملہ کہوں گا میں اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے، اور بار بار کوشش کروں گا کہ ریپیٹ بھی نہ کریں. تو مجھے بتائیں مصلی کس کو دیا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں پہ ایک مسجد کی کمیٹی ہے جی، جب امام کا انتخاب کرتی تو کتنے جناب جو ہے دیکھتی ہے کہ بھائی امام صاحب کی قرات بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بھائی کہاں سے فارغ التحصیل ہے آپ؟ ایسی صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ بتائیں کہ کوئی ایویڈنس لے کر آئیے، آپ کو کوئی پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. اتنے کچھ کرنے کے بعد آپ اپنی مسجد کی امامت کے لیے کسی بندے کا تعین کرتے ہیں. یار ذرا عقل کے ہوش کے ناخن لو یار. تم اپنی مسجد، تم اپنے امام بارگاہ میں کیا ایسی منہ اٹھائے کسی کو بولے چلو بھائی تو چل رہا تھا چلا جا تو ہمارا امام بن جا؟ ابھی وہاں پر بھی تو کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تمہارا ہوگا نا. تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا امام، تمہارا مجتہد تمہاری چیزوں کو کرائٹیریا کے ساتھ تم کرتے ہو متعین، تو حضور نے اتنا بڑا منصب بغیر ایسے ہی تحقیق کے دے دیا تھا؟ یہ سوال کا جواب تم دو نا، ہم تھوڑی دیں گے. یہ سوال کا جواب تمہیں دینا ہے، تم دو ہمیں. اچھا اب آگے چلیے. اب یہ تو ہمارے دلائل ہو گئے، اب ہم آپ ہی کے دلائل لیتے ہیں. آپ کے دلائل، آپ جو دلائل دیتے ہیں آپ کے نزدیک، اہل تشیع حضرات کے نزدیک. آج ہمارا تھوڑا موضوع یہ ہے، لبرلز بھی تھے، ملحد بھی رہے، لیکن یہ بھی تو خطرناک موضوع ہے نا جس پر ہمارے مطلب ساری بنیادوں کو ہلانے کی بات کی جا رہی ہے. تو میں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو میں اس پر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو تحقیقی مواد آپ کو سامنے پیش کیا جائے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اہل تشیع حضرات کے یہاں ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ ان کے جتنے امام ہیں، ائمہ ہیں، وہ سب معصوم ہیں. ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہم اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے. اب ہم آپ کا عقیدہ بیان کریں. توجہ ہے اس بات پر؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تمام امام جو ہے کیا ہے؟ معصوم ہے، اور معصوم کا ہر عمل معصوم ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا. معصوم کا ہر عمل، بولیے نا، یہ ان کا عقیدہ ہے. تمہارے عقیدے کے مطابق ہم اب تم سے کہتے ہیں کہ معصوم کا ہر عمل معصوم ہے. یہ تمہارا مسلم عقیدہ ہے. اب حضرت علی جو ہے پہلے امام ہے آپ کے نزدیک، امام معصوم، امام معصوم. اب آپ کے نزدیک مولا علی پہلے امام معصوم ہے. امام معصوم کا ہر عمل معصوم ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے. سیدنا صدیق اکبر امامت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز کون پڑھ رہا ہے؟ مولا علی پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ بتائیں آپ کے عقیدے کے نزدیک، عقیدے کے مطابق، کہ آپ کا امام معصوم، اس کا ہر عمل معصوم، لہذا ان کا سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی معصومانہ عمل؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ گھبرائے ہوئے لوگ یار یہ کہیں کہ نہ کہیں، امام صاحب ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ بھائی یہ تو کتنی بڑی بات. بس چلے اور آپ کہہ دوں. میں آپ سے پوچھتا مولا علی کا امام کون ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ صدیق اکبر. بھائی آپ کا امام کون ہے اس وقت؟ میں ہوں، مجھے متعین کیا گیا. تو بھائی میرے جیسا نالائق آدمی آپ کا امام. اب وہاں پر جناب مولا علی جو مدینۃ العلم کے دروازے، ان کا امام صدیق اکبر. اور یہ بات جو ہے آپ کے مسلمہ. پھر یہیں تک بات نہیں ہے. صدیق اکبر کا وصال ہوا، پھر سیدنا مولا علی نے نمازیں کس کے پیچھے پڑھی؟ حضرت عمر کے پیچھے. آپ کے عقیدے کے مطابق وہ بھی معصوم. جب یہ پیچھے پڑھنے والا معصوم ہے تو آگے نماز پڑھانے والا وہ بھی تو معصوم ہوگا نا، چونکہ آپ کا عقیدہ ہے نا بھائی.
عقیدہ آپ کا ہے. آپ کے نزدیک امام معصوم ہے تو یہ جو پڑھانے والا یہ تو افضل ہے نا, جبھی تو پیچھے پڑھ رہے مولا علی, ورنہ ہٹاتے کہتے چلو ہٹو بھائی میں پڑھاؤں گا نماز چونکہ میں افضل ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیں 10 سال تک سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں نماز پڑھتے رہے. اچھا حضرت عثمان کا زمانہ آیا 12 سال, کیا آیا 12 سال. اب انہوں نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ حضرت عثمان کے پیچھے. تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام کا عمل معصوم ہے اور ان کا یہ عمل معصوم. پھر اب یہاں پر یہ کروٹ لیتے ہیں, جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تقیہ کیا تھا. اب یہ دوسری بات کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں؟ اب زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے گزارا حضرت علی نے حضور کے وصال کے بعد, صرف 5.5 سال آپ کی خلافت ہے, 5.5 سال آپ کی خلافت ہے. یہ 5.5 سال آپ نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی مثال کے طور پر. بقیہ جو زندگی گزاری بقول آپ کے تقیہ. تو ہم کہتے ہیں تقیہ جو ہے کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں تقیہ جو ہے وہ عمل ایسا ہے کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو. ہم آپ سے پوچھتے تقیہ کیا چیز ہے, آپ بتائیے اس کی وضاحت کہ تقیہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں تقیہ یہ ہے کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. دل میں ان کے ایمان تھا, ظاہر میں یہ کر رہا تھا. ہم نے کہا کہ قرآن تو اس کو منافقوں کی صفت بیان کر رہا ہے. تو جواب تو ہماری طرف نہیں بن رہا, جواب تو آپ نے, مطلب آپ کا دفاع کرنا مشکل ہوگا. مطلب میں یہ الفاظ کہہ نہیں سکتا نا مولا علی کے بارے میں, چونکہ وہ ہمارے آن بان شان ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے. لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق تو تم نے کہاں کھڑا کر دیا مولا علی کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ان پہ نہ جانے کتنے اعتراضات ہو جائیں گے. ان کو منافق بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا, بہت سے کام کرنے پڑیں گے. آخری بات اس موضوع پہ میں آپ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو اتنے لمبی لمبی باتیں کرتا ہے یہ بیٹھ کر امریکہ میں, منہ ٹیڑھا ویڑا کر کے باتیں کرتا ہے, تیرا منہ ٹیڑھا ہی ہوگا. چونکہ میں حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں نا آگے, تو سرکار نے بیان کر دیا تھا, حضور کو سب پتا تھا. تیرے جیسے ٹیڑھے میڑے آڑے ترچھے سارے لوگ آئیں گے, ایرو غیرو نتھو خیرو کدو کریلا سب آئیں گے. تو نبھیں گے سب نہیں, آئیں گے, ایسا ہے کہ آئیں گے اپنی اپنی باتیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے بھائی کہ سرکار نے بھی تو کچھ بیان فرمایا نا. ایک بات دلیل دے کے پھر حضور کی حدیث کی طرف آتا ہوں کہ حضور نے کتنی پیاری پیاری حدیثیں بیان فرمائی ہیں. ایک عمل اور ہے, حضرت اسماء بنت عمیس, ٹھیک ہے, ایک صحابیہ ہیں. مومن کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا. کیا بولا میں نے؟ مومن کا نکاح, یہ قرآن کا اصول ہے, مومن کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا, کافرہ سے نہیں ہو سکتا. کافر کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن نے فیصلہ کیا نا, مومن مومن کے لیے, کافر کافر کے لیے. اب یہ آپ اصول. اسماء بنت عمیس کس کی زوجہ ہے؟ جعفر طیار کی. کس کی ہیں؟ جعفر طیار کی. اب سوال ہمارا, جعفر طیار شہید ہو گئے غزوہ موتا میں, شہید ہو گئے. شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس ان کا نکاح حضرت صدیق اکبر سے ہوا. اب سوال ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح جب ہوا تو وہ مومنہ تھی کافرہ تھی؟ اب یہ جواب تم دو, یہ جواب تم پر ہے, تم جواب دو کہ اسماء تمہاری بھابھی حضرت مولا علی کی بھابھی ہیں. حضرت مولا علی کی بھابھی, ان کا نکاح حضرت صدیق اکبر سے ہو رہا ہے. تو صدیق اکبر سے نکاح کے وقت وہ مومنہ تھے کافرہ تھی, چونکہ کافر کا نکاح مومنہ سے نہیں ہو سکتا. اور تم حضرت صدیق اکبر کو کافر کہہ رہے ہو, بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مومنہ کا نکاح کافرہ سے کیسے ہوا؟ دلیل تم دو. یا سبحان اللہ بنتا ہے. پھر آگے بڑھیے, بات یہی نہیں جاتی. اب صدیق اکبر کا وصال ہوا, حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح ہوا تھا حضرت صدیق اکبر سے. اب اگر تمہارے بقول یہ کافرہ ہو گئیں کافر سے نکاح کر کے, بقول تمہارے, تو پھر ہم تم سے کہتے ہیں تو مولا علی نے جب ان سے نکاح کیا تو کیا مولا علی نے کافرہ سے نکاح کیا؟ پھنس جاؤ گے بہت برے. گردن پہ پاؤں رکھ کے تم سے گلوا لیں گے ہم. تم نے ایسے سمجھ رکھا. اب کتنا الجھا دیا تمہارے عقائد نے, کتنا الجھا دیا بھائی. یعنی گتھی, آپ اس گتھی کو سلجھا سکیں گے؟ قرآن کے اعتبار سے قرآن مومن کا کافر سے نکاح منع کرتا ہے. اب یہاں پہ نکاح ہوئے چلے جا رہے ہیں.
اب آپ بتائیں کہ آپ نے ایک کو ڈکلیئر کر دیا تو کافر مومن، پھر یہ مومن کافر اور کافر مومن، ہم یہی کرتے رہیں گے؟ تو پھر مجھے بتائیے پھر کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کا اسلام کا اسٹرکچر کہاں کھڑا ہے؟ جواب دینا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا حضرات ذی وقار، ہم ان تمام جھمیلوں میں پڑھنا چاہتے نہیں، لیکن دلیل تو ہم دیں گے نا. ابھی جوابات آپ دیجئے، جواب ہے تو بتاؤ کہ جس وقت حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس نے نکاح کیا تھا صدیق اکبر سے، تو آپ بتائیں صدیق اکبر سے نکاح کے وقت صدیق اکبر تو تمہارے نزدیک کافر ہیں، تو ان کا ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جواب تم دو. اور پھر بعد میں نکاح کیا تو اس وقت جناب وہ مومنہ سے کافرہ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کا جواب بھی تم دو. جواب تم نے دینا، ہم نے نہیں دینا. جواب تم پر بنتا ہے. بڑے منہ پھاڑ پڑ کے اعتراضات کر رہے تھے تم، جواب نہیں ہے ان کے پاس. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، اور ان کا اتنا زبردست قسم کا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے آپس میں نکاح کر کے ان رشتوں کو مضبوط کیا تھا. اب میں آپ سے ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر. جب قرآن کی اتنی واضح ترین آیات موجود ہیں جس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایسی آیات موجود ہیں اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسی کون سی روایت ایسی ہے، تاریخ کی روایات، تاریخ کی ایسی کون سی روایت ہے تمہارے پاس کہ جو تمہیں ان اصحاب کو گالی دینے پر مجبور کرتی ہے؟ قرآن کے مقابلے میں، پھر میرا جملہ سنیے گا، قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کون سی ایسی روایت تمہیں مجبور کرتی تم گالی دو، تم سب و شتم کرو، تم لان تان کرو؟ روایات تاریخ کی ہے. اگر کوئی ایسی روایات، توجہ ہے، اگر کوئی ایسی روایات جو قرآن کے مخالفت میں کھڑی ہوگی، ہم ایسے روایات کو دریائے راوی میں بہا دیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. چونکہ قرآن کے مخالفت میں کوئی روایت کھڑی ہوگی وہ رسول اللہ کا قول ہو ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھ رہے میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں رسول اللہ کا کوئی اگر قول موجود ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے قول کی اہمیت پھر کیا رہ جائے گی؟ چونکہ حضور کا کوئی قول قرآن کے مخالفت میں نہیں تھا، بلکہ حضور کا ہر قول قرآن کے تائید میں تھا. میں نے آپ کے لیے بات واضح کر دی، آسان کر دیا، ورنہ تو بات کتنی گنجلک ہو جائے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا روایات یا بات کی روایات آپ قرآن کے مخالفت میں کھڑے کریں گے تو قرآن کو پھر رد کرنا لازم آ جائے گا اور ان روایات کو جو ہے ماننا لازم آ جائے گا. تو پھر قرآن، اہل اسلام کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے. دلائل 4 ہیں کہ یاد رکھیں گے اس بات کو. اب آپ سے کوئی بھی کہتا ہے نا قرآن و حدیث میں دکھاؤ، بولے بیٹا نکل جا یہاں سے، تجھے پتہ ہی نہیں، جا کے پڑھ کے اپنے ابا سے پڑھ کے آ اور پوچھ کیا کہ دلائل 3 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، کتنے ہیں، پہلے پوچھ کیا، اس کے بعد تجھ سے بات کریں گے. ارے بھائی پہلوان تو کم سے کم برابر کا تو ہونا یار. تو کوئی لڑائی جھگڑے کا مزہ آتا ہے، کوئی اٹھا پٹک کا مزہ آتا ہے. تم جناب کہتے ہیں قرآن و حدیث میں دکھاؤ، مجھے بتاؤ قرآن و حدیث میں دکھاؤ. یہ کیا قرآن و حدیث کا اصول ہے؟ اسلام میں دلائل 4 ہیں، کتنے یاد رکھنا. قرآن سے دکھائیں، حدیث سے دکھائیں، ان میں نہ ملا تو اجماع صحابہ اجماع امت سے دکھائیں، ان میں نہ ملا تو پھر قیاس ہے. یہ 4 دلائل ہیں اسلام کے. ان 4 دلائل سے کہ کوئی مسئلہ جو ہے ثابت ہوتا ہے. صرف قرآن و حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے. دلائل 4 ہیں اسلام میں، دلائل 2 نہیں ہیں. یہ بھی گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دلائل 2 ہیں، بھائی قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ. تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن میں دکھائیے، دکھائیے نا بھائی. تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن میں دکھائیے، حدیث میں دکھائیے. چلیے نہیں سمجھ آئی بات؟ اپنے بات کی دلیل پہ میں نے پیش کر دیا ہے. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تراویح کی نماز پڑھیے، قرآن میں کہاں لکھا تراویح پڑھو؟ نہیں ہے نا. اچھا اب قرآن میں اگر نہ ہو تو پھر تراویح تو گئی. پھر یہ پورا عالم اسلام کس چیز پر عمل کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا پھر پورا عالم اسلام پھر کس چیز پہ عمل کر رہا ہے؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو عالم اسلام کس چیز پہ عمل کر رہا ہے؟ مکہ میں بھی ہو رہا ہے، مدینے میں بھی ہو رہا ہے، پورا عالم اسلام عمل کر رہا ہے. اچھا حدیث میں دکھاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دن تراویح پڑھی؟ نہیں. تو آپ تو کہتے قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ. تو پھر اس کا مطلب ہے پورا عالم اسلام جس پر متفق ہے تو کوئی تیسری بات ہوگی نا، جبھی تو اتفاقی مسئلہ بن رہا ہے، ورنہ پھر عالم اسلام پر کیسے عمل کر رہا ہے؟ تو عالم اسلام کے پاس کوئی اور دلائل ہے نا قرآن و حدیث کے علاوہ، اور اگر نہ ہو تو پھر سب کے سب بدعت کر رہے ہیں، گمراہی کر رہے ہیں، ہدایت سے ہٹ گئے، حالانکہ یہ ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں.
تو پھر آپ کو تیسری دلیل پکڑنی پڑے گی اجماع. تو قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں, تو پھر کیسے ہوا؟ کہا صحابہ کا اجماع ہو گیا. عمر بن خطاب نے کھڑا کر دیا, تمام صحابہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, سب جمع ہو گئے, اجماع ہو گیا. بس ایسا ہو گیا کہ قرآن و حدیث ہے یہ, چونکہ اجماع قرآن و حدیث جیسا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں, چلیے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیں حدیث میں دکھائیں, دکھاؤں میں آپ کو؟ سنیے, اسی بات کو سنیے گا. اگر کڑی سے کڑی ملائے نا تو پھر میں ایک حدیث اور ایک آیت پڑھتا ہوں. میں حاضر ہے یا نہیں ہے؟ ارے یہیں ہے یا کہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, یہیں رہنا چاہیے آپ کو. حق چار یا اب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں یہ تراویح کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ تراویح کی نماز یہ جناب جو ہے نا حدیث میں دکھائیں. ہم نے کہا حدیث میں دکھا دیتے ہیں. تمہارے نزدیک تو حدیث میں نہیں, ہم نے کہا ہم دکھا دیتے حدیث میں. تو کہ کیسے دکھائیں گے آپ؟ میں نے کہا دیکھیں کس نے کام کیا, کس نے نماز کے لیے سب کو جمع کیا؟ کہا حضرت عمر نے تمام صحابہ ابی بن کعب کو جمع کیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور کی حدیث نہیں ہے کہ تم میری علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین, یہ حضور نے فرمایا کہ تم پر صرف میری نہیں بلکہ میرے خلفاء راشدین, میرے صحابہ کی سنت بھی تم پر لازم ہے. لہذا ہمارے آقا نے تو فرما دیا تھا کہ تم صدیق اکبر پر بھی عمل کرنا اور عمر بن خطاب پر بھی عمل کرنا. تو حدیث میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہے جی, حدیث پہ آیا نہیں آیا؟ اچھا حدیث پر عمل کرنا یہ قرآن میں بھی ہے. اب میں آپ کو اوپر لے کر جا رہا ہوں, لیول تھوڑا بلند کر رہا ہوں, لیول کو ذرا بلند کیجئے گا. قرآن تک پہنچنا ہے ہم نے. اب آپ دلیل پوچھیں گے, بولیں بھائی یہ حدیث پر عمل کرنا, قرآن پر عمل کرنا کیسے؟ ہم نے کہا قرآن حدیث پر عمل کر یعنی اجماع صحابہ پر عمل کرنا, حدیث پر عمل کرنا, اور حدیث پر عمل کرنا قرآن پہ عمل کرنا. اب دلیل لیجئے گا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے قرآن میں کہا جو رسول تمہیں دے دے لے لو, اور جس سے منع کر دے رک جاؤ. اب یہ جو دیا ہے کہ یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے, کس نے دیا؟ رسول نے دیا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو رسول دیتا ہے لے لیا کرو. تو ہم نے قرآن پہ بھی عمل کیا. تو ہم قرآن پہ بھی عمل کر رہے ہیں, ہم حدیث پہ بھی کر رہے ہیں, اور صحابہ پہ بھی عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا تو بالکل زاویہ ٹھیک ہو گیا. تم اپنی خیر مناؤ, تمہارا تو کہیں نہ کہیں کٹ لگا ہوا ہے. کٹ لگا ہوا ہے بھائی, آپ اپنے کٹ کو ٹھیک کیجئے اور شارٹ کٹ نہ لگائیں. یہ جو مسٹر ہے نا, تھوڑا مسٹر ہے, کیا ہے یہ جملہ دوں, ٹائی لگاتا ہے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر جناب جو ہے نا گفتگو کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ مسٹر ہیں, کیا ہیں, جملہ دوں. آپ ٹر سے مس کیسے ہو گئے؟ آپ مسٹر تھے نا, تو آپ ٹر سے مس کیسے ہو گئے؟ آپ ٹر ٹر کر رہے تھے تو ٹر سے مس کیسے ہو گئے بھائی؟ کیونکہ آپ کا قرآن و حدیث سے تعلق ٹوٹا تو آپ ٹر سے مس ہو گئے. تو آپ مس ٹر بھی نہیں رہے, آپ ٹر سے مس ہو گئے. گھر جا کے شاید بات یاد آئے گی کہ یار مولانا نے کیا بول دیا ہے. وہ ٹر سے مس ہو گئے ہیں, وسیلے ٹر ٹر کر رہے ہیں. اب سنیے حضور کی حدیث سنیے گا. چلیں چھوڑیں, ایسے لوگ آتے ہیں تھوڑا سا منہ کا ذائقہ بدل لیتے ہیں ہم. ایسے لوگ بھی اچھا ہے, تھوڑا سا شغل ہو جاتا ہے, تھوڑا سا کہ آپ کی گفتگو آپ آتی ہے, ہمیں مزہ آتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جن کو دیکھ کے وہاں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. کاش کہ آپ کی صلاحیتیں دین کے اسلام کی خدمت کے لیے لگتی تو مزہ آتا. آپ اپنی صلاحیتیں کہاں کہاں لگا رہے ہیں. تو قیامت میں اللہ پوچھے گا صلاحیتیں دی تھی لگایا کہاں تھا, یہ بھی اللہ آپ سے پوچھے گا. اسلام کے خلاف لگایا تھا تو جا جہنم میں سیدھے چلا جا. حدیث مبارکہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں, ذرا سن لیجئے گا اور ایمان کو ذرا تازہ کر لیجئے گا. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے. اب بتائیں قرآن کے بعد بخاری ہے, روایت میں کیا کہا رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو. حضور نے کیا فرمایا, میرے اصحاب کو. اب ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو اس کے دیے ہوئے ایک مد یا نصف, 1 کلو گرام نصف کے برابر بھی نہیں ہوگا. یعنی صحابہ کرام کا مقابلہ تم کر نہیں سکتے. احد پہاڑ کے برابر سونا
اور ان کا صرف ایک مٹھی جو یا خیرات کر دینا برابر نہیں ہو سکتا. بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو اپنے تان کا نشانہ نہ بناؤ. تو حضور نے فرمایا نہ بناؤ, بنانے والا لعنتی. جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی. یعنی صحابہ سے محبت اس لیے کہ رسول اللہ نے سے محبت ہے ہمیں, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا, اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی, اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی, اور جس نے اللہ کو ایذا دی ان قریب وہ اس کو پکڑ لے گا. سمجھ آئی بات؟ ہم کہتے ہیں آپ کربلا تشریف لے کر جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں جی, اور کربلا جب جاتے ہیں تو ارد گرد کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں آپ کے جناب. آپ تو 40 دن لگاتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ, اور کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کربلا چلیں, کربلا چلیں. کربلا کی فضیلت ہے ہم بھی مانتے ہیں, تو کربلا کے ارد گرد جو لوگ مدفون ہیں آپ ان کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں, اور چاہت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کربلا جو ہے جو جاتا ہے اور ایسے اپنے مردوں کو آپ طواف کرواتے ہیں, لے کر جاتے ہیں تدفین کرنے کے لیے, اتنی برکت حاصل کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جب کربلا کے ارد گرد جب کوئی دفن ہو جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے. تو پھر اسی اعتبار سے مجھے بتائیں جو نبی دو عالم جو نانا ہیں ان کے ارد گرد جو دفن ہوئے ان کی شان پھر کیا ہوگی بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں تھوڑا آپ اوپر بھی تو بڑھیں, آپ کربلا میں جا کے اٹک کیوں گئے؟ کربلا والے کو شان کہاں سے ملی؟ حضور کے در سے ملی. بھائی حضرت سیدنا حسنین کریمین جو ہیں وہ مطلب ان کی ذات جو ہے وہ کس وجہ سے متعارف ہے؟ حضور کی وجہ سے ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے نا. تو جب مفضول جن کو یہ شان ملی ہے, جب ان کی یہ شان ہے, تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان تو بہت اعلیٰ ہے. تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد مبارک رکھا ہے تو وہاں پر جو اور لوگ موجود ہیں تو ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی کہ اللہ نے اسی جگہ کی مٹی سے ابو بکر کو بھی پیدا کیا, عمر کو بھی پیدا کیا ہے. ہمارا عقیدہ واضح ہے, ہمارا عقیدہ آپ ڈھونڈیے جا کے عقیدے, آپ جہاں جہاں سے لائیں گے وہاں سے جواب دیں گے ہاں انشاءاللہ. حضرات ایک اور حدیث سنیے گا. کہتے ہیں حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. ترمذی کی روایت ہے. اب اگر میرے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کو برا کہتے ہوئے دیکھیں تو بھائی اس کی بات سننی نہیں ہے, اس پر اس حدیث پہ عمل کرنا ہے. کیا کہنا ہے؟ لعنت. کیا کہنا ہے بھائی؟ تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں تو میں بھی سوشل میڈیا پر کہتا ہوں لعنت, اور میں اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں, سرکار کی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. اب آپ کہیں مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حدیث پہ عمل کر رہا ہوں, چونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم کسی کو برا کہتے ہوئے سنو تو ان پر اللہ کی لعنت ہے, ان کے شر پر اللہ کی لعنت ہے. مسلمہ بن مخلد بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا مہاجرین عام لوگوں سے 40 سال پہلے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور لوگ حساب میں گرفتار ہوں گے. سبحان اللہ. لوگ ابھی حساب و کتاب میں گرفتار ہوں گے اور مہاجرین کو اللہ پہلے 40 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. پھر کہتے ہیں حضرت انس بن مالک, بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے. تو انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. صرف حدیث یہ نہ بیان کرو کہ مولا علی سے ایمان کی علامت ہے کہ آپ, ہم حالانکہ یہ ایمان کی علامت ہے, اس کا انکار نہیں کر رہے. خدا نخواستہ کو یہ نہ کہہ دے کہ جناب مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے تھے. ہم کہتے ہیں مولا علی سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے, لیکن پوری بات بھی تو کی جائے, انصار سے محبت بھی تو ایمان کی علامت ہے. بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے بھائی. تو لہٰذا ہم انصار سے بھی محبت کرتے ہیں, مہاجرین سے بھی محبت کرتے ہیں. حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انصار سے صرف مومن محبت رکھتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض رکھتا ہے, اور جو ان سے محبت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا. آج کی بات ہماری یہاں پر مکمل ہوئی, اور ہم ایک اور نقطہ عرض کریں گے آج پوری گفتگو میں. سورہ یونس کے اندر جس کا ذکر کیا گیا وہ بھی بڑا شاندار موضوع توحید کا ہے. اس پر بھی کچھ چیزیں ہیں, اس کو بھی عرض کرتا چلوں میں. دیکھیے بیان کیا جا رہا ہے کہ توحید میں رازق, مالک, خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے. یہ سورہ یونس کا موضوع ہے, اور یہ توحید کا بنیادی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے. ہر طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ
ہر چیز کا قادر ہے. اب سنیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت سے, جسم سے, جسمانیات سے, مکان سے, مکانیات سے پاک ہے. اب یہ عقیدہ بھی توحید کا سن لیجئے گا. ایک طرف وہ عقیدہ تھا, اب اس عقیدے کو بھی آپ ذرا سن لیجئے گا. اللہ جل والا شانہ مکان سے, مکانیات سے, جسم سے, جسمانیات سے, اور اللہ جہت سے پاک ہے. لہذا جو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہر شے جو مخلوق ہے اس کی شان اگر اللہ کو دے دی جائے, جو شان مخلوق کے پاس ہے اگر وہ اللہ کو دے دی جائے, اللہ کے لیے ثابت کیا جائے, تو مخلوق جو ہے محتاج ہوتا ہے, تو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ بھی محتاج ہے. لہذا جو مخلوق کے پاس شان ہے نا, وہ شان اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر کر دیں گے تو پھر مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے اور اللہ محتاج نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ قرآن کریم کے وجہن, یدن اور ساقن, اس کا اگر آپ معنی کریں, وجہن کا معنی چہرہ, یدن کا معنی ہاتھ, ساقن کا معنی پنڈلی, اب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر. اب اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے چونکہ قرآن ہے. اب قرآن کریم میں توحید کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ وجہن کا جب لفظ ان الفاظ کی تعویل کی جائے گی جو قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی ہے, چونکہ اللہ بات کیا ہے کہ اگر مخلوق جن چیزوں کی محتاج ہے اگر ہم اللہ کے لیے مان لیں تو پھر اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا, اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں معاذ اللہ سمجھانے کے لیے, تو پھر آپ محتاج ہیں نا آنے کے, کھڑے ہونے کے, بجلی کے, پانی کے, اندھیرے کے, روشنی کے, آپ محتاج ہیں. تو جب یہ بات ثابت کی جائے گی تو پھر اللہ کو بھی محتاج ماننا پڑے گا, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اب وجہن کا, یدن کا, ساقن کا, اس کا معنی پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر ہمارے علماء کہتے ہیں اس کی تعویل کی جائے گی, یعنی ان الفاظ کی تعویل کی جائے گی. وجہ سے مراد لیا جائے گا, تو کہتے ہیں وجہن سے مراد کیا ہے؟ چہرہ ہے, لیکن جب اللہ کی طرف کریں گے تو اللہ کی ذات مراد ہوگی. کیا مراد ہوگی؟ اللہ کی تعویل کریں گے ہم, چہرہ مراد نہیں لیں گے, اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی ذات. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جب تم کدھر بھی جاؤ تو اللہ کا چہرہ ہے. تو چہرہ سے ہم کیا مراد لیں گے؟ تم جدھر بھی جاؤ ادھر اللہ کی ذات ہے. تو دیکھیں تعویل کی جائے گی. اسی طرح آگے چلیں کہ جب اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی بڑا مارکت العارہ مسئلہ. ثم استوى علی العرش, پھر وہ استوا کیا اس نے عرش پر. اب عرش پر بیٹھا ہوا ہے, اب اس کا معنی اگر بیٹھا ہوا کرتے ہیں جیسے بعض لوگوں نے کیا ہے, اور اس پر بہت ہی مارکا آ رہا, اس پہ گفتگو ہوئی, ابن تیمیہ بھی اس کے قائل رہے, اہل حدیث حضرات کا بھی عقیدہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, تو اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہے, لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں, عرش مخلوق ہے. بولی کیا ہے؟ عرش مخلوق ہے. تو بیٹھنے کے لیے اللہ کو عرش بنایا. تو سوال یہ ہے کہ جب عرش مخلوق ہے تو مخلوق تو بعد میں ہوئی ہے, تو جب مخلوق بعد میں ہوئی تو پھر آپ یہ عقیدہ بنا رہے ہیں, تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ عرش بننے سے پہلے پھر اللہ کہاں تھا؟ سمجھ آئے گا یہ بات؟ بھائی عرش بعد میں بنا نا, عرش اللہ نے بنایا, تو اب اللہ نے عرش بنایا تو تم کہتے ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا, ثم استوى, پھر بیٹھ گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, اب جب یہ مخلوق ہے تو مخلوق سے پہلے, بنانے سے پہلے خالق پہلے ہوتا, مخلوق بعد میں ہوتا ہے. تو مخلوق جب پیدا ہوا, کیا گیا, سانے نے مصنوع بنایا, تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ اس پر بیٹھا, تو اللہ اس سے پہلے پھر معاذ اللہ کہا تھا؟ سوال ہے, جواب دینا پڑے گا. تو لہٰذا اس کی تعویل کی جائے گی. تعویل یہ ہے کہ اللہ ثم استوى, اس کا پھر کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا, تو اس کا معنی پھر یہاں بھی تعویل کریں گے ہم, اللہ نے کائنات بنائی, سب کچھ بنا, پھر اللہ عرش کی تخلیق کی طرف اس نے ارادہ کیا, قصد کیا. اب دیکھیں یہ تعویل بالکل صحیح ہے کہ اللہ نے عرش کا قصد کیا, عرش بنانے کا ارادہ کیا, تو یہ تعویل بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مانا لیں کہ یعنی بیٹھنا, تو پھر یہ تو بڑے اعتراضات لازم آ جائیں گے. اللہ اکبر. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام رکوعات, اب جتنے بھی رکوع آئیں گے اور جتنے بھی صورتیں آ رہی ہیں, اس میں توحید کا بیان بہت زیادہ ہوگا. تو انشاءاللہ توحید کے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے. سورہ ہود کے اندر بھی اہل مکہ کے لیے بڑی حجت تمام کی گئی ہے, اور کل انشاءاللہ عز و جل
سورہ یوسف شریف جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے آپ کے سامنے ہم وہ رکھیں گے کہ اس کا خلاصہ. کل کا موضوع بڑا دلچسپ ہے. ہر ایک گھر کے لیے یہ سورہ یوسف ہے کہ آپ پڑھیں گے دل باغ باغ ہوگا کہ ایک گھر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, ایک خاندان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بلندی کیسے عطا کرتا ہے. اور جب آپ پر کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, تو ایسے پریشانی اور مصیبت میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے, یہ سب سورہ یوسف کے اندر بیان کیا جائے گا. کل کا موضوع کا انشاءاللہ ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آج بہت موضوع مشکل تھا, اس مشکل موضوع کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی جو اللہ نے توفیق دی, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہوئی ہماری جانب سے استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. جو باتیں اچھی تھیں اللہ کی طرف سے تھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.